اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس علم رجال میں چل رہا ہے دوسرا وسیلہ اعتبار کسی معتبر شخص کا کسی سے مسلسل روایات نقل کرنا مثلا، اور اس میں بیان کیا کہ بعض حضرات نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ روایات کا نقل کرنا بھی اس بات کی علامت نہیں ہے نقل کرنے والا شخص کی توثیق و تصدیق تھا، تو ان روایات کا مسئلہ کیا ہوگا اور اس کا بار بار نقل کرنا کس وقت ہے. ایک آدھ روایت ضعیف شخص سے نقل کر دی جائے اور اس کا کوئی اعتبار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلسل روایات نقل کی جائیں اور راوی کی توثیق نہ کی جائے تو اس کار عمل کا محصل کیا ہوگا، اور راوی کس بنیاد پر یہ تمام روایتیں نقل کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے حق کو معتبر نہیں قرار دے رہا ہے. اس توجہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مسلسل روایات کا نقل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ناقل اپنے مدرک کو معتبر سمجھتا ہے اور اس کے اعتبار ہی کی بنا پر اس سے مسلسل روایات نقل کرتا ہے، ورنہ کوئی مرد عاقل اس مسلسل کا رضا وہ انجام نہیں دیتا ہے. ایک آدھ مرتبہ مصلحتاً ایسا کام ہو سکتا ہے اور اسے لغو نہیں تصور کیا جائے گا، لیکن مسلسل ایسا کام نہیں ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ایسا، لیکن مسلسل تو ایسا کام نہیں کیا جائے گا کہ اسے بہرحال لغو قرار دیا جائے گا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ثقہ اور معتبر شخص کسی راوی سے مسلسل روایت کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مدرک کو ثقہ اور معتبر تصور کرتا ہے، اور اس طرح یہ بھی توثیقات کی ایک قسم ہو جائے گی. اور اس طرح یہ امر ہو جائے گا کہ کسی راوی کے ثقہ اور معتبر ہونے کا ایک ہی سبب نہیں ہے کہ کوئی مرد عادل اس کے ثقہ ہونے کی بالخصوص گواہی دے، بلکہ اس کے بہت سے اسباب ہیں جن کے ذریعے راوی کو معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل گزشتہ ذیل میں نقل کی جا چکی ہے. اور بعض علماء اعلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب کا اضافہ کیا ہے جن سے راوی کو ثقہ اور معتبر ثابت کیا جا سکتا ہے. اور در حقیقت یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس پر سارے دین کا دار و مدار ہے کہ دین کے بیشتر احکام روایات ہی سے اخذ کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں عنوانات اور سرخیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں جو احکام زیادہ تر حاصل کیے گئے ہیں وہ روایات سے حاصل کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں جو احکام ہیں یا قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بیشتر احکام ایسے ہیں کہ جو مثلا سرخیاں ہیں یا عنوان کے طور پر، جیسے اقیم الصلاۃ، صحیح، اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ. اب اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، عشاء مغرب صبح کتنی پڑھنی ہے، یہ نہیں. پھر کتنی کے ساتھ ساتھ کیسے پڑھنی ہے، کون سی قاطعی ہیں کون سی جہری ہیں، یہ نہیں. تو اس میں عنوانات اور سرخیوں بیان کی گئی ہیں، لہذا تفسیر جو ہے وہ احادیث کے ذریعے ہی حاصل کی گئی ہے. مذہب کے تفصیلات کو حاصل کرنا ہے تو روایات کو مدرک بنانا پڑے گا، اور روایات کو مدرک بنانا ہے تو راوی کی حیثیت پر بحث کرنا ہوگی، اور راوی کی حیثیت پر بحث کرنا ہے تو ان تمام اسباب کا جائزہ لینا ہوگا جن سے اس کی وثاقت اور عدالت کا احساس کیا جا سکتا ہے. رب کریم ہر صاحب عقل سلیم کو توفیق دے
ان حقائق پر نگاہ کرے اور مذہب میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، نہ ہر روایت کو صرف راوی یا مؤلف سے حسن ظن کی بنا پر قبول کر لے اور نہ ہر حدیث کو روایت کہہ کر نظر انداز کر دے، بلکہ تحقیق کے میدان میں قدم آگے بڑھائے اور صحیح و ضعیف اور حق و باطل میں امتیاز قائم کر کے صحیح بنیادوں پر استنباط کرے۔ کتاب کافی کی روایاتی حیثیت۔ اب ہم کتاب کافی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جو روایات کتاب کافی میں پائی جاتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ روایات اور راویان اخبار کی حیثیت کے تعین کے ذیل میں ایک اہم مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا روایت کا کتاب کافی میں درج ہو جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے راوی معتبر ہیں اور یہ بھی راویان حدیث کی توثیق کا کوئی ذریعہ ہے؟ یعنی اگر کوئی روایت اصول کافی میں آ گئی تو کیا اب وہ یقیناً معتبر ہے، وہ صحیح ہے؟ اور کیا وہ راوی کہ جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے کیا اب اس کی معتبر ہونے کا جو ثبوت ہے کہ اس کی روایت کتاب کافی میں موجود ہے؟ سوال سمجھنا، بات سمجھنا رہی؟ اگر کوئی روایت اصول کافی میں لکھ دی جائے تو کیا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے یا معتبر ہونے کے لیے کافی ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا کسی روایت کا اصول کافی میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے راوی معتبر ہے؟ صرف اس بنا پر کہ یہ اصول کافی میں آ گئی ہے لہذا اس کے راوی معتبر ہیں، کیا ایسا ہے؟ بعض علماء رجال نے شیخ کلینی علیہ رحمہ سے کمال حسن ظن کی بنا پر یہ طے کر دیا ہے کہ کتاب کافی میں جو روایت بھی درج ہو جائے اس کے بارے میں راویوں کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے حسن ظن رکھتے ہوئے شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یعنی یہ ظاہر کر دیا، اس وجہ بنا بنا دی، طے کر دیا کہ جو روایت کافی میں آ گئی بس اب اس میں تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں، اور اسے مذہب شیعہ میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مذہب اہل سنت میں بخاری یا مسلم کو حاصل ہے، بلکہ بہت سے جہات اور اسباب سے کافی کا درجہ بخاری اور مسلم سے بلند تر ہے۔ تو ایسا ہے، کیا یہ معیار صحیح ہے؟ کیا یہ معیار جو بعض علماء نے بنایا ہے کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو روایت اصول کافی میں آ گئی بس اس کے لیے ہی کافی ہے کہ اصول کافی میں ہے، اب اس کی سند کی تحقیق کرنا، اس کے بارے میں چھان بین کرنا کوئی حاجت نہیں رکھتا، یا خود اس کا جو راوی ہے وہ بھی معتبر ہو گیا کیونکہ اس کی روایت کو اصول کافی میں جگہ مل گئی؟ کیا یہ اصول یا یہ معیار یا یہ نظریہ صحیح ہے؟ کیا اصول کافی کو وہی درجہ حاصل ہے مذہب شیعہ میں جو اہل سنت کے یہاں صحیح مسلم بخاری وغیرہ کو؟ کیا ایسے ہی ہے کہ بس بخاری میں آگے اصول کافی میں آگے روایت تو بس اب چپ چاپ اسے قبول کر لیا جائے، اس میں تحقیق یا کسی تدقیق اور تفتیش یا بحث کی ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ بات واضح ہوئی، یہ بات ایک بڑی حد تک صحیح ہے۔ شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بلند پایا محقق و مدقق تھے اور انہوں نے کتاب کی تالیف میں بے پناہ زحمتیں برداشت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی محنتیں اور مشقتیں سراخوں پر، لیکن کیا اگر کسی کتاب میں بے حد مشقتیں کی گئی ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ جتنی مشقتیں کی گئی ہیں اب ان مشقتوں کے بعد اس کتاب میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے یا کوئی روایت کسی بھی روایت کا راوی ایسا نہیں ہے جس پر اعتبار نہ ہو یا نہ کیا جا سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
کیا یہ ہونا ایسا ہونا ضروری ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے مثلا؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کا مطلب راویوں کی توثیق اور روایت کی صحت قرار دیا جائے یہ انتہائی دشوار گزار معاملہ ہے جس کے تفصیلات آئندہ بیان کیے جائیں گے. یعنی صرف اصول کافی کا راوی ہونا یا اصول کافی میں روایت کا جانا اس بات کے لیے ضرور کافی نہیں ہے، یا ہے یہ سخت مرحلہ ہے کہ بس اب اس راوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کوئی بحث نہ کی جائے، کوئی گفتگو نہ کی جائے، اس راوی کے بارے میں تفتیش نہ ہو، بحث نہ ہو. یہ ایک دشوار اور سخت مرحلہ ہے. لیکن پہلے معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اگر خود شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی کتاب کی تمام روایات کو صحیح قرار دے دیں اور اس امر کا صریح اعلان کر دیں کہ میری کتاب کی تمام روایتیں صحیح ہیں، تو بھی اس کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اور اس کا راز یہ ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک لفظ صحیح کے دو معنی ہیں. دور قدیم میں صحیح اس حدیث کو کہا جاتا تھا دور قدیم میں صحیح اس حدیث کو کہا جاتا تھا جو محدث کے نزدیک معتبر، جو محدث کے نزدیک معتبر اور قابل عمل ہو، چاہے اس کا اعتبار راویوں کی عدالت اور ان کے ایمان سے پیدا ہو یا خارجی قرائن سے. چاہے اس کا اعتبار حدیث کا یعنی راویوں کی عدالت اور ان کے ایمان سے ہو، پیدا ہو، یا خارجی قرائن و حالات سے پیدا ہو جائے. جیسے کہ دور حاضر میں فسادات کے زمانے میں فساد سے متعلق ہر خبر پر اعتبار کر لیا جاتا ہے اور راوی کے حالات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے کہ شہر یا ملک کا ماحول ہی اعتبار پیدا کرانے کے لیے کافی ہے، جبکہ عام حالات میں اس قسم کی خبروں کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا ہے جب تک ان کے راویوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہو جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے جھوٹ اور سچ کا تناسب کیا ہے. چلیں انشاءاللہ اسے یہ بڑا ہوتا ہے. دور قدیم میں زمانے معصوم اسلام سے قربت کی بنا پر انشاءاللہ ایک کل ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.